جی ناظرین کرام، یہ آرٹیکل جی یہ سعودی اخبار میں چھپا ہے اور عامر اورن کا کچھ شخص ہیں، یہ جو سعودی کہہ رہا ہوں، اسرائیلی اخبار میں چھپا اور اسرائیلی کا بندہ لگ رہا ہے، مجھے نام سے بھی یہی لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اب اسرائیل کو ایک دشمن کے بجائے دوست کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کی ایسی صورتحال ہے جس پر ہم جیسے لوگ صرف خون کے آنسو ہی بہا سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ ان کا جو شہزادہ سلمان ہے، جو وزیر دفاع ہے، وہ گئے، وہ پینیٹا کے ان کے چیف سے ملے اور ان کی ایجنڈا کیا تھا، دو چیزیں تھی کہ ایک ایران کا اثر اور دوسرا یہ کہ بحرین کو کیسے دیکھا جائے، قابو کیا جائے۔ وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس حکومت کے خلاف اور اس کے اثرات سعودی عرب پر بھی پڑ سکتے ہیں جی۔ اور پھر انہوں نے کچھ کوٹ بھی کیا ہے، ڈائف کو بھی کوٹ کیا ہے جو ان کا نمبر 2 یا نمبر 3 ہے وہاں کے، اور وہاں امریکہ میں جو ان کی تقریر ہے ان کو لکھا ہے جنرل پرنس پی ایچ ڈی، 3 چیزیں وہ کیمبرج اور اب ان کی امریکہ کی بڑی، ہارورڈ سے شاید بھی پڑھا ہوا ہے، کیمبرج سے بھی ہے، ہارورڈ سے بھی ہے، پڑھا ہوا ہے، ڈگری فرام کیمبرج یونیورسٹی اینڈ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے اس نے لی ہوئی ہے۔ وہ بھی اس بات کو اب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اسٹڈی کیا کر رہے ہیں کہ یہ سوشل پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے، جس ٹویٹر اور فیس بک اور ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے ایک چینج آتی ہے، یہ کیسا اسرائیل نے اس کو کیسے قابو کیا ہے، انہوں نے کیسے اس کو سنبھالا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی وہ وہاں سے سیکھنا چاہتا ہے، اور بات وہی انہوں نے کہی کہ ہمیں خطرہ جو ہے ایران کے ساتھ خطرہ ہے، جو ان کا ایران سے ساتھ خطرہ ہے، پھر وہ سیریا کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایران اور سیریا کے اتحاد کو سعودی عرب جو ہے وہ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کی قرارداد کی حمایت کرنا چاہتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور وہ ویسے بھی اس قرارداد اسی شاہ عبداللہ نے پیش کی تھی کہ جو ہماری لائن ہے، جو سعودی اگر سیز فائر جہاں ہوئی تھی وہاں واپس چلے جائیں فوجیں 73 کی اس پہ، تو اس کے بعد ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو، اسرائیل کی قوتوں سب کو۔ تو یہ سارا ایک صورتحال جو عرب دنیا کی ہے، جو میں رک رک کے ذرا بیان کر رہا ہوں، اور بڑا ایک تکلیف دہ صورتحال بھی ہے، لیکن عرب دنیا کی صورتحال بالکل اس طرح ہے کہ جس پر خاصا ایک تشویش کی لہر بھی پائی جاتی ہے جی۔ ملٹی لیٹرزم آلا کارٹے تو آپ کھانا کھاتے ہیں تب پتہ چلتا کہ یہ چارلس گرانٹ کا آرٹیکل ہے جی۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ایک طرح کا عالمی ادارے گلوبل وہ کچھ کام کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ دوحہ کانفرنس بیٹھی ہوئی ہے جی، کوئی اس کا اثر نہیں۔ G20 اس کا امپلیمنٹ وہ اپنا کرتے ہیں، کچھ چلتا نہیں ہے جی۔ UNO کی قرارداد کلائمیٹ پہ کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا جی۔ تو یہ ایک جو سارے ایک ادارے مل ملا کے کام کر، جس نے کرنا ہوتا ہے خود کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہے انہوں نے کہ ایک تو کہ یورپ بڑا کمزور ہو گیا ہے جی، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ تو ہو گیا ہے، امریکہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ روس اور چین جیسی طاقتیں ایمرج کر رہی ہیں، روس تو ری ایمرج کر رہا ہے اور چین اپنی قوت کے ساتھ پر آگے آ رہا ہے، اور اس کا انفلوئنس اب بڑھتا جا رہا ہے جی۔ تو وہ مشورے زیادہ انہوں نے چین کو دیے ہیں، کچھ روس کو بھی دیے ہیں کہ اپنے کنزیومر کی طرف توجہ دیں، یہ کریں وہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ مشورے تو آپ دے سکتے ہیں دوسروں کو نا، اپنوں کو مشورہ کوئی دیں تو بات بنتی ہے، لیکن یہ آج کے ہر آدمی اپنی ہی چلانا چاہتا ہے، اور ایک عالمی ادارے جو کنٹرول، UNO تو ختم ہوگی نا، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ وہ اقبال نے تو جمعیت اقوام جو لیگ آف نیشن تھا اس کے بارے میں کہا تھا، اسی کی تو یہ ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وگرنہ شاید کہ چل جائے، ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز ٹل جائے۔ اور یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ UNO تو اب ایگزسٹ نہیں کرتی جی۔ یہی ادارے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ وہ نے کہا جی وہ تو اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں چین والے، پاکستان کو بھی دے رہے ہیں، ساؤتھ کوریا کو بھی دے رہے ہیں، نارتھ کوریا کو بھی دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں ایران کو بھی دے رہے ہیں، تو سب نیوکلیئر میں بھی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی۔ تو یہ ان کو بڑا ڈر ہے جی۔ لیکن اس حساب سے دیکھیے کہ امریکی لوگ جو ہیں وہ کس کس باتوں پر کس کس طرح غور کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے اور سنبھلنا چاہیے۔ بہت سے آرٹیکل افغانستان کے پریزنٹ سچویشن پر بھی ہیں جی، یہ ایک سے زیادہ ہیں۔ افغانستان اٹیک سیمز انٹینڈیڈ ٹو ہیومیلیٹ، ایمل جکوبی کا اور مارک میجنگر کا آرٹیکل ہے۔ اسٹرائک شور طالبان فیل نو نیڈ ٹو ویٹ فار نیٹو ایگزٹ۔ اچھا جی، اور اٹیکس اینڈ افغان سیکورٹی،
اے پیسج ٹو پاکستان پیس، یہ تو خیر الگ. یہ اتنے سارے آرٹیکل بہت سارے جو ہیں اسی بات پر ہے کہ افغانستان پر اس وقت جو صورتحال ہے، نیٹو ان افغانستان کیپٹل پنشمنٹ اور اسٹرائک شو طالبان فیل نو نیڈ ٹو ویٹ فار نیٹو ایگزٹ. اچھا یہ وہی آرٹیکل ہے، اس کا ایک اور طریقے سے دیا جائے. انہوں نے کہا جی یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کا خیال تھا کہ نیٹو تو جا رہے ہیں، وہ ان کے ایک جنرل نے کہا کہ بھی نیٹو تو ہم جا رہے ہیں، 2 سال انتظار کر رہے ہیں، یہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو کوئی انتظار نہیں ہے کہ آپ جائیں یا یہاں رہیں، وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں، آپ کو آکوپائڈ فورسز بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب ان کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ تو ایک بوریا بستر باندھ کر یہ تاثر دے کر کہ لوکل آرمی جو ہے وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ افغان حملوں کو اور طالبان کے حملوں کو روک کر سکے. لوکل آرمی سے بات جو افغانیوں کی آرمی انہوں نے بنائی تھی. اب وہاں پرابلم ہو گیا کہ اگر اتنا سخت کارروائی کہ وہ پارلیمنٹ پر بھی آ سکتے ہیں، ایوان صدر پر بھی آ سکتے ہیں، کرزئی کو تو چھپایا گیا نا جی پھر، اور وہ امبیسیز پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کابل میں آ کے کر سکتے ہیں، اور بیک وقت ملک کے 4-5 جگہوں پہ کر سکتے ہیں، جلال آباد، گردیز اور لوگر ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر بڑی ہی خطرناک بات ہو گئی نا. جواب اس کا وہ پھر یہ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ سبھی کا یہی ایٹیچیوڈ ہے، جواب تو دیتے ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں جو کروکر نے کہا، ان کے جو سفیر ہے وہاں، جو ہمارے ہاں بھی سفیر رہا ہے، اس نے کہا دیکھیں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ افغان فوج کا مطلب ہے کہ جو لوکل لوگوں کو ابھی ریکروٹ کیا ہے امریکیوں نے، وہ جو ہے وہ اب فیس کر سکتی ہے، حملوں کا جواب دے سکتی ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ یہ ان لوگوں کی مدد کتنی تھی، اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی گھوم رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ایک طرح کا پروٹیکشن بھی دیا تھا. دونوں باتیں آ رہی ہیں کہ ایک تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، ثابت ہو گیا کہ افغان اب بھی اتنے طاقتور ہے کہ وہ اس کے انتظار میں نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے جانے کا انتظار کریں، وہ ابھی سے انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے. اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ اور نیٹو کی فورسز کو یہاں رہنا چاہیے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سب آپ جو افغان فورسز ہیں وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اس اٹیک کا مقابلہ کیا اور اس کو فیس کیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی جو یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ جانا تو ہے نہیں، عراق میں سے کہاں گئے ہیں؟ کمبیٹ فورسز نکالنی نا، باقی آپ اہم مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سنبھالا ہوا بندوبست، تو ہم افغانستان میں بیٹھے رہیں گے، چھاؤنیوں پہ بیٹھے ہوں گے، کرتے رہیں گے، جب ضرورت پڑے گی ہم وہاں پہنچ جائیں گے، ہیلی کاپٹر بھیج دیں گے، ڈرون اٹیک کر دیں گے، کچھ اور کر دیں گے. تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اس کے پس منظر میں یہ 4-3 آرٹیکل جو تھے ایک ہی طرح کی، یہاں ایک ہی طرح کے مختلف پہلوؤں کو وہ لے کر اس پر خاص طور پر گفتگو کرتے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ وہ پرانے مجاہدین نے اب بندوقیں اٹھا لی ہیں جو روس کے خلاف لڑے تھے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ سمیل کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک پھر سرد جنگ ہوگی. اس سرد جنگ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اچھا آج قادر اسد صاحب نے وادی سونس کیسر میں بھی کہا ہے کہ صوبہ بنا دو. نے کہ میرا علاقہ ہے بالکل پیالے کی طرح ہے، میرا گاؤں فلالی جگہ ہے، بڑا خوبصورت جگہ ہے، انڈیپینڈنٹ اس کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، چھوٹی سی جگہ تو کیا ہوا ہے، اس کا بھی ایک صوبہ بنا دو. ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں، میں کہا نہیں جی خوشاب کے میں قدرت سے ایک وادی بنا دی ہے جی، مقامی بولی بھی بولی جاتی ہے جی، اور اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا جس کے میں نے پیالے کے ہیں، کھوڑا یا کیا نام ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب چونکہ نوشہرہ میں یہ گئے ہیں، ہیلی کاپٹر وہاں ادھرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا وہاں ریڈار بھی کیسر کی پہاڑی پہ لگا ہوا ہے. تو بڑے اس میں پوٹینشیل، آپ اس کو صوبہ بنا دیں پلیز، اور بڑی مہربانی ہوگی. ہماری بولی بھی سراکی طرح مختلف ہے وغیرہ وغیرہ. یہ انہوں نے اصل میں اڑایا ہے کہ جی آپ ہر ضلع کو جس طرح صوبہ نہیں بناتے ضلع ہی بنا دیں. آج جی فرق سہیل گوئندی خاص طور پر یہ انٹرنیشنل افیئرز پر مڈل ایسٹ پر اپنا ایک خاص نقطہ، وہ کہتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو اب بدلنا چاہیے جی، اس کا رخ بدلنا چاہیے، اس کو اثر نو متعین کرنا چاہیے. جس کا مطلب ہے کہ انڈیا سے تعلقات بھی ٹھیک کریں، مڈل ایسٹ کو سمجھیں، اس کے پرسپیکٹو میں سمجھیں، اور سرد جنگ کے بعد دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کا خیال میں وہ علاقائی بلاک تھے جن کی وجہ سے ترقی کی ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں علاقائی بلاکس بنانے چاہیے، یعنی انڈیا کے ساتھ دوستی وغیرہ. فریب جمہوریت، اس میں طاہر مسعود صاحب نے ان کا ایک کالم میں صرف لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. اس پر یہ لطیفہ سن لیجئے کہ ایک استاد نے طالب علم سے پوچھا کہ جو لوگ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، مطلب جنت کا جنم، وہ کہاں جاتے ہیں؟ طالب علم نے معصومیت سے جواب دیا تحریک انصاف میں. اب اچھا مزے کا فکرہ ہے، لطیفہ اچھا ہے.
جی ہارون رشید صاحب جی، شعبدہ بازی جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں ملک کے جو حالات ہیں اس کا رونا، اور ٹھیک انہوں نے طریقے سے تجزیہ بھی اس کا کیا ہے، جلسوں کا بھی سرائکی کیجیے، جو ساری جتنی باتیں آج ہم روتے ہیں، اور نئے حقائق کے نام سے نذیر ناجی صاحب جو ہے نا، چونکہ وہ مختلف بات کرتے ہیں، انہوں نے مختلف بات کی ہے کہ افغانستان پر قابض ہونے والے دہشت گردوں کے مختلف گروپوں نے ایک دوسرے، ان کا بھی یہی کہنا ہے جی دیکھیے افغان فوج نے وہاں مقابلہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو جائے گا جب وہی جو ایک گلوبل اوپینین ہے، اور یہ وہ چلے جائیں گے اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں گے، انہی کے ذریعے وہ کام بھی کرتے رہیں گے، اور صورتحال جو ہے نا بدل جائے گی۔ مطلب پازیٹیو بات گویا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایک جدید ریاست کی شکل میں افغانستان پہلی بار تاریخ میں بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا ذہن ذرا مختلف طرح سے بھی سوچتا ہے، جس طرح ہم بیچارے عام پاکستانیوں کا نہیں سوچتے، ہم تو عام پاکستانی ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی میر صاحب جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ ہیلو جی منصور بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے جی۔ ہیلو، آواز آپ کی آ رہی ہے تھوڑی بہت ہی، آپ کچھ کہیں، بات کریں۔ اچھا جی، آپ کی بھی تھوڑی بہت آ رہی ہے۔ بہرحال میں صرف یہ عرض کروں گا کہ بھئی جتنے بھی آپ کے تجزیہ نگار یا بیٹھے ہوتے ہیں، میں سب کی قدر کرتا ہوں۔ ہمیں صرف افسوس یہ ہے کہ ہم آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں، ہمیں آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، مجھے آ رہی ہے۔ آپ ہمیں بھی تھوڑا سا سن لیا کہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں تو آپ کے نہایت شکر گزار ہوں گے جی۔ اچھا جی، بہت شکریہ، میں آپ کی پوری بات سن نہیں سکا، ورنہ اس پہ کوئی تبصرہ بھی کرتا۔ مجھے آخری فکرہ سب آپ کا پہنچا ہے، یہی توقع کرتا ہوں کہ منصور صاحب عموماً کوئی نئی بات، کوئی اچھی بات ہی کرتے ہیں، اور ایسی ہی بات کی ہوگی، تو اس پہ میں مزید تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا جی، یہی سننا۔ اچھا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری بھی بات سن لیا کریں کالر کی، ہم پہ بھی کچھ ٹائم دیا جانا چاہیے۔ دیکھیں حضور، بات یہ ہے، میں صاف کہتا ہوں، ہمارے لسنر بہت معترض ہوتے ہیں کہ 4 آدمی یا 3 آدمی یا 5 آدمی ہیں جو صرف کال وہی ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی کی کال نہیں آتی جی، اور اگر یہ ہمارا لائنیں بالکل چوک ہو جاتی ہیں اور ہم کسی اور کو نہیں سن پاتے، لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں ہم پر، آپ ہی کی تو بات سنتے ہیں ہم۔ اب میرا خیال میں اگر مہینے میں 20-22 پروگرام کرتا ہوں تو 10 میں آپ کی کال ہوتی ہے، باقی کے نام بھی بتا دیتا ہوں کس کس کی کال ہوتی، کم از کم آپ کو تو شکایت نہیں ہونی چاہیے اس بات کی۔ ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عبدالرشید غوری کراچی سے کر رہا ہوں۔ جی جناب، یہ کہنا کہ ملک کی جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو ہمارے دل کو بہت ہی دکھ پہنچ رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہر طرف جو ہے بس بطوڑیاں ہو رہی ہے، ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے تبصرہ نگار دانشور آ کے صرف باتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص مجھے اب تک نظر نہیں آیا کہ جو پاکستان کے لیے اور قوم کے لیے اور اس کے نظریات کے اوپر پرچار کرے۔ ٹھیک بات ہے جی، باتیں ہم بہت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات مختلف علاقوں میں کوئی پرسکون نہیں ہے، نہ بلوچستان میں، نہ گلگت بلتستان میں، نہ کراچی میں، نہ کہیں اور بھی۔ بہرحال اس کا اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔